الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أجل الله يغفر لكم أو كما قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انسان دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ کو پہچانے، اللہ کو پہچان کر اللہ کی عبادت کرے۔ انسان کہ زندگی کا مقصد اللہ پاک کی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یعبدون اے لیعرفون، کہ وہ انسان اللہ کو پہچانے، اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہو، اللہ کی کبریائی سے اس کا دل بھرا ہوا ہو، اللہ کی بڑائی اس پر چھا جائے۔ اللہ جل جلالہ نظر نہیں آ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو پہچانیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے اللہ پر ایمان لانا۔ الذین یخشون ربہم بالغیب، بن دیکھے اللہ سے ڈرنا۔ من خشی الرحمن بالغیب، اللہ کو دیکھے بغیر اللہ سے ڈر گیا۔ دیکھ کر ڈرنا، دیکھ کر ماننا، اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، مغیبات پر ایمان رکھنا، ماننا، یقین کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ اللہ جل جلالہ کے بارے میں غور و فکر کرنا یہ منع کیا گیا ہے۔ پھر اللہ کو کیسے پہچانتے ہیں؟ یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ مخلوق ہیں۔ مخلوق کے بارے میں سوچنا کہ اللہ نے ان کو کیسے پیدا کیا، یہ غور، یہ فکر، اس سے اللہ پاک کی پہچان، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس سے اللہ پاک کی عظمت دل کے اندر ہوتی ہے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا یہ اپنے اوپر جو بہت بڑا آسمان ہے اس کو نہیں دیکھتے ہیں؟ کیف بنیناہا وزیناہا، ہم نے اس کو کیسے بنایا، ہم نے اس کو کیسے مزین کیا۔ وما لہا من فروج، اس میں کوئی شغف بھی نہیں ہے، کوئی نقص بھی نہیں ہے، کوئی دراڑ اس میں نہیں ہے، کلر میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، کتنا بڑا آسمان، 500 سال کی مسافت ایک آسمان کی موٹائی ہے۔ چاروں طرف دیکھو، ایک پیلر، ایک ستون تمہیں نظر نہیں آتا۔ تمہارے تمام انجینئر مل کر ایک چھوٹی سی چھت بغیر ستون کے قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، دیکھ رہے ہیں
کوئی ستون نظر آتا ہے، کوئی پیلر نظر آتا ہے، کوئی سیڑھی آپ کو نظر آتی ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض بامرہ، اللہ جل جلالہ نے اپنے امر کے ذریعے سے زمین آسمانوں کو ٹھہرایا ہوا ہے، ان کو روکا ہوا ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، ان کو گھرنے سے اللہ پاک کے امر نے ان کو روکا ہوا ہے۔ زمین یہ 4 حصے ہیں، ایک حصہ خشکی ہے، 3 حصہ جو پانی ہے۔ زمین جو ایک حصہ خشکی ہے وہ 6.5 کروڑ میل اس کی مسافت ہے۔ پوری زمین پانی خشکی ملا کے 19 کروڑ مربع میل ایک زمین کی مسافت ہے۔ 7 زمینوں کو جو کچھ ان کے اندر ہے اٹھا کے پہلے آسمان پہ رکھ دیا جائے، یہ ایسے نظر آتے ہیں کہ بہت بڑے میدان کے اندر ایک انگوٹھی کا چھلا پڑا ہوا ہے۔ پہلا آسمان اتنا بڑا، دوسرا اس سے بڑا، تیسرا اس سے بڑا، چوتھا اس سے بڑا، 5واں اس سے بڑا، 6واں اس سے بڑا، 7واں اس سے بڑا۔ اس کے اوپر نور کا سمندر ہے، اس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، زمین آسمانوں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے کرسی نے۔ کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، وہ عرش کتنا بڑا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جس عرش کو اللہ بہت بڑا کہے، سب سے بڑا کہے، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، جس عرش کو اللہ عظیم کہے وہ کتنا بڑا ہوگا۔ اس عرش کا بھی خالق اللہ ہے، اس کا مالک بھی اللہ ہے، اللہ جل جلالہ کتنا بڑا ہوگا۔ یہ پوری دنیا ہے، اس کا جو نظام ہے خود بخود نہیں چل رہا ہے۔ یہاں اتفاقاً خود بخود اچانک کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے، نہ ہو رہا ہے نہ ہوگا۔ جو کچھ یہاں ہونا ہے تقدیر کے قلم نے وہ سب کچھ لکھ دیا ہے۔ جو ہوا اچانک نہیں ہوا، جو ہوگا اتفاقاً نہیں ہوگا، اللہ کے امر سے ہوگا۔ ہر چیز کے اندر اللہ جل جلالہ کا امر ہے۔ ایک ذرہ بھی اللہ کے امر کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے، ایک پتا بھی اللہ کے امر کے بغیر گر نہیں سکتا ہے۔ پوری کائنات، اس کا نظام تنے تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کے حکم سے یہ چل رہا ہے۔ اللہ کی عظمت کو بیان کریں، اللہ کی مخلوق کے بارے میں غور و فکر کر کے اللہ کو پہچانیں، اللہ کی معرفت ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ پھر دیکھیں نماز میں کیسے مزہ آتا ہے، کیسی حلاوت آتی ہے۔ پھر نماز کے انتظار میں بیٹھ جائیں گے، نماز چلی جائے گی، پھر دیکھیں گے کتنا افسوس ہوگا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 20 سال تک کبھی ایسا نہ ہوا کہ آذان ہوئی ہو اور میں مسجد میں موجود نہ ہوں۔ 20 سال آذان سے پہلے پہلے مسجد میں موجود تھا، نماز کے انتظار میں۔ بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تو اپنے مالک اپنے مولا سے بلا واسطہ کبھی بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی بات کر سکتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ اس کی کیا صورت ہے؟ فرمایا اچھی طرح وضو کرو اور نماز کی نیت باندھ لو۔
نمازی نماز میں اللہ سے باتیں کر رہا ہے، نمازی سجدے میں اللہ پاک سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کا قرب حاصل کرو۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کا قرب تلاش کرو کہ اللہ مجھے مل جائے، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ لیکن ہمارے دل اللہ کی معرفت سے خالی ہیں، اس لیے نماز ایک بوجھ ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، مسجد میں دل نہیں لگتا، تلاوت کرنے میں دل نہیں لگتا۔ لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام اللہ، اگر تمہارے دل پاک ہوتے تم اللہ کے کلام سنتے ہوئے کبھی سیر نہیں ہوتے۔ دو رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے، 2 رکعت پڑھتے پڑھتے ساری رات گزر جاتی تھی، ان کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ ان کی کیا نمازیں تھی، کیا وہ سجدے کرتے تھے، گھنٹوں گھنٹوں سجدے میں سر رہتا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگ گیا، سجدے کی حالت میں وہ تیر نکالا گیا، اس کو پتہ بھی نہیں چلا۔ کیا تعلق تھا اللہ کے ساتھ، کیا وہ نمازیں تھی، کیا وہ سجدے تھے۔ آج ہم ان سجدوں سے محروم ہیں، ایسی عبادت سے ہم محروم ہیں۔ ایمان کے بعد صفت احسان، ایمان یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، احسان یہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہاں تک پہنچنا ہے۔ اس کے لیے محنت ہے، کوشش ہے، اپنی ذات پر محنت کریں، اپنی عبادت پر محنت کریں کہ ہماری نماز بھی بن جائے، ایمان بھی بن جائے، اللہ سے ایک گہرا تعلق بن جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔